دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو مت چھیڑیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ملاقات میں، ہر ٹیلی فونک گفتگو میں دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو ہی چھیڑیں؟ تمہاری بچی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، بچے کو نوکری نہیں ملی، تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنا رہے۔ 5 سالوں میں بس ایک ہی بچہ بچی، یار آگے کا بھی سوچو۔ رشتے سے انکار کر دیا، کیوں بھائی کیوں؟ اللہ، یہ تمہارے چہرے پہ اتنے دانے کیوں نکل آئے؟ پہلے تو اتنا پیارا سا چہرہ تھا۔ اتنے موٹے کیوں ہو گئے ہو؟ پہلے اتنا بہترین جسم تھا تمہارا۔ یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا ٹھہریے، رکیے، ذرا سوچئے۔ آپ کے پاس اگر یہ سب نعمتیں ہیں تو کیا اس میں آپ کا اپنا کمال ہے؟ آپ کا بچہ یا بچی کا رشتہ ہو گیا تو کیا آپ کا اپنا کمال ہے؟ آپ کے بچے اعلیٰ عہدوں پر نوکریوں پہ لگ گئے تو کیا آپ کا اپنا کمال ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک ذات موجود ہے جو جانتی ہے کہ کون سی چیز کس انسان کو کس وقت میں دینی ہے۔ وہ ذات جانتی ہے کہ کس کے صبر کو کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے شکر کو کس طرح جانچنا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا کام نہیں۔ اور کیا کبھی آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے اگلے کے چہرے کی اذیت نظر نہیں آتی؟ کیا اس کی بے بسی آپ دیکھتے نہیں؟ یقیناً سب کو نظر آتی ہوگی، لیکن کچھ لوگ محض اپنے چسکے اور اپنے دل کی اس فضول ترین تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کسی کے بچے کے منفی پہلوؤں کو کبھی بھی نہیں اچھالنا، نہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرے جن کا تعلق انسان کی قسمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخر سوال کرنے والا اتنا بے حس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ان سب چیزوں کا ڈپریشن ہوتے ہوئے بھی آپ سے کوئی ملاقات کرنے آ جائے یا آپ سے فون پہ رابطہ کر لے تو ضروری ہے کہ آپ اس ڈپریشن میں اضافے کا ہی باعث بنیں؟ ہو سکتا ہے اس نے ریلیکس ہونے کے لیے آپ سے ملاقات رکھی ہو یا فون کیا ہو۔ براہ کرم تکلیف کا باعث مت بنیے، اسے تسلیاں بھی مت دیں جب تک وہ خود اپنا مسئلہ آپ سے ڈسکس نہ کرے، بلکہ آپ کسی بھی طرح اس موضوع کو مت چھیڑیں۔ ہر ملاقات میں ایک ہی سوال مت کریں، رشتہ نہیں ہوا، بچہ نہیں ہوا، نوکری نہیں ملی، گھر نہیں خریدا ابھی تک، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا آپ کو وہ خود بتا دیں گے۔ بار بار پوچھنے کا مقصد؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سوالات کرنے سے پہلے اپنی ذات کو خود اس جگہ پر رکھ کے سوچئے، شاید آپ سمجھ پائیں۔ آسانیاں کیجئے، محبتیں بانٹیے، پرسکون رہیے، پرسکون رہنے دیجئے۔ اگر میری آج